کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے صحابہ کی ایمانی قوت، اور یہ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پیپا اور ملکہ پور کے رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے پیارے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں آسمان ہدایت کے تابندہ ستاروں کے عظیم کارناموں کو بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طرح آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فرض کر کے اہل زمین میں نمایاں ہو گئی۔ شمال و جنوب، مشرق و مغرب میں ان کی شہرت بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کی ایمان قوت کے سامنے شاہان جہاں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ آج انہی حضرات کے کچھ روحانی واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آج ہم نہایت فخر و ناز سے مسلمان ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اتباع و پیروی سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے گھر اور بستیاں قال اللہ و قال رسول کی آواز سے محروم ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اسلاف کرام کی زندگی کو بھول چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے ہٹ چکے ہیں، بلکہ ہمیں انہی حضرات کی رفتار و گفتار، اقوال و افعال سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ حفات و مغلظات سے قرغانے اور نغمے جو ہماری مجالس کی زینت آرائی کا لازمی جز بن چکے ہیں، فحاشی و بے حیائی جو ہمارا شیوہ حیات بن چکے ہیں، ہمیں ان بےہودہ کاموں سے باز آ جانا چاہیے تھا، اور صحابہ کی زندگی کو مشعل راہ اور نمونہ عمل بنا کر خدا کے احکامات کے سامنے پیکر تسلیم ہونا چاہیے تھا، خدا کے احکامات کے سامنے پیکر تسلیم ہونا چاہیے تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علوم و کمالات حاصل کیے۔ خدا ترسی اور خشیت الہی ان کے قلوب میں اس طرح پیوست ہوئی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور طاقت سے نہ ڈرے۔ مخالف ہوائیں اگر سامنے آئی تو ان کا رخ پھیر دیا، باطل طاقت اگر سپارائی ہوئی تو ان کی دھجیاں اڑا دی۔ ایک ہم اور آپ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتوں سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ محسن نبی رحمت کے رفقا نے جب اپنے اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تو مشرکین عرب کے پتھر دیر موم ہو گئے، اور جب شمشیر برہ لے کر نکل پڑے تو بدر و خندق اور خیبر کو فتح کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاریگار، کملی والے کے رازدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و صداقت کا پرچم اس طرح لہرایا کہ صدیق اکبر کے لقب سے ملقب ہو کر صدیقین کے سردار بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عدل و مساوات کا سکہ اس طرح جمایا کہ عمر فاروق اعظم بن کر عادلین کے سردار بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جود و سخا اور شرم و حیا کو اس طرح اختیار کیا کہ عثمان سب شریفوں کے سالار بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد و تقوی اور ولایت کو اس طرح اپنایا کہ تمام اولیاء کے امام بن گئے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کیا یہ خوب کھینچا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور جو ان کی صحبت یافتہ ہے وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہے، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھیں گا کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی دوربینی اور فراست ایمانی کے ذریعے فتنہ ارتداد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے کمال قوت ایمانی کے ذریعے زلزلہ سے لرزتی اور کانپتی زمین کو یہ کہہ کر اپنی جگہ پہ ٹھہرا دیا کہ اے زمین ٹھہر جائے کہ ہم نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قحط سالی کے موقع پر مالی اعانت کر کے جہاد میں قوت پیدا کر دی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے در خیبر کو اکھاڑ کر کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ فرات کی پرجوش موجوں میں اچھلتے کودتے ہوئے پتھروں پر سواری کی، بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ علامہ اقبال نے اس کا حسین نقشہ اس طرح کھینچا ہے: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ ایک ہی آواز میں جنگل کے سب خوکار جانوں نے راستہ دے دیا، ایک ہی دعا پر پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کی لہروں تلاطم خیز موجوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو روند ڈالا۔ حضرت عقبہ بن نافع خبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر جرار کے کمانڈر جنوبی افریقہ کے ملکوں کو فتح کر کے پیدل پہ آگے بڑھے۔ جب خشکی کی حد ختم ہو گئی اور بحر ظلمات کے کنارے پہنچے تو انہوں نے کہا: اے میرے خدا، اگر یہ بحر زخار درمیان میں حائل نہ ہوتا تو تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوا اسی طرح آگے بڑھتا ہوا مر جاتا۔ سبحان اللہ، یہ تھے آسمان ہدایت کے تابع مہر تابع۔ ان حضرات کا ایمان کامل و مکمل تھا، ان کے قلوب آئینے کی طرح صاف و شفاف تھے، وہ ان کے سینوں میں دین کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ برقرار تھا۔ جواب دہی اور فکر آخرت ہمیشہ دامنگیر رہتی تھی۔ آخرت کے عقیدے نے مسلمانوں کے سینوں میں ایسی دلیل بھر دی تھی جو بالکل خیر کی عادت تھی۔ ان میں زندگی کی تحقیر موت کا عجیب و غریب شوق پیدا کر دیا تھا۔ موت کا نقشہ ان کے آنکھوں کے سامنے اس طرح کھل جاتا جیسے وہ دیکھ رہے ہو، اور اس طرح جنت کی جانب لپکتے تھے جیسے نامہ کبوتر اپنی اڑان میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی منزل پر پہنچ کے دم لیتا ہے۔ معرکہ احد کے موقع پر جبکہ بہت سے مسلمان میدان چھوڑ چکے تھے، حضرت انس بن نضر بڑے، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو سامنے دیکھا تو کہا: اے سعد بن معاذ، خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ کفار و مشرکین نے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سوائے ان کی بہن کے جنہوں نے ان کو انگلی کے پور سے شناخت کیا اور کوئی نہ پہچان سکا۔ رب کریم نے فلاح و بہبودگی کی بشارت دیتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں فرمایا: اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ ملت اسلامی کے نوجوانوں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہم ہر چیز سے مغلوب ہے۔ مسلمانوں کا وجود کسی زمانے میں بعظمت اور فلک پیما تھا، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ مسلمانوں کا وجود کسی وقت بدر کامل کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کافی غیر مسلم صورت دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے، مسلمانوں کے سائے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، اور لیکن چونکہ آج ہمارے اندر اسلامی اخلاق و کردار، نبی اوصاف و خصوصیات نہیں رہی، گواہی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین، آج مسلمان ہر طرح کے مظالم کا شکار ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ستائے نہ جا رہے ہو۔ وادی کشمیر ہو یا چیچنیا کی سرزمین، بوسنیا ہو یا ارض مقدس فلسطین، یا پھر عراق ہو افغانستان کی خاک مبین، ہر جگہ مسلمان انتہائی بے ظالمانہ اور بے رحمانہ طریقے سے، بے رحمانہ انداز میں صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں، اور
اور کشمیر جنت نظیر کی سرزمین پر ظالم فوج کی درندگی کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ چیچنیا کی سرزمین، چیچنیا کی دھرتی پر کمیونسٹ روس اپنے تمام رحمانہ اور ظالمانہ طریقے استعمال کر رہا ہے۔ ادھر ارض مقدس فلسطین کی طرف دیکھیے، یہودی مظالم کے دھوئے اور بربریت کے شعلے مکان و مکین کو خاک استر کر رہے ہیں، اور یہودی اور اسرائیل جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے اور تحدی اور چیلنج دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عربوں کی خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کی عموما اہمیت وہ غیرت نہیں پڑکتی۔ ایک طرف ادھر ایک نظر البانیہ اور بوسنیا پر ڈالیے کہ دنیا کی ساری کفریہ طاقتیں، ناٹو کی فوج، UN کی فوج، فرانس اور برطانیہ اور امریکہ کی فوج ان پر توپوں، میزائلوں اور ٹینکوں کے ذریعے ان پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ ان کی بے رحمانہ اور ظالمانہ انداز میں ان کی حرمت و عزت، مال و دولت، جان و ایمان کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کوئی مرد مجاہد جو ان ظالمین کو لگام لگائے، ان کے دماغ سے اسلام دشمنی کے بیجے نکال دے۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ، ایمانی و مادی قوتوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور اسلاف کرام کی زندگیوں کو زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور ایمان کی بنیاد کو جڑ اور مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آخر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔